بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد۔ چلیے آج چلتے ہیں انشاءاللہ حیات الصحابہ کے درس میں۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایلا شہر تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ مہاجرین اور انصار بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ سے کافی لمبا سفر کر کے آئے تھے، اس لیے لگاتار بیٹھنے کی وجہ سے ان کا کھردرے کپڑے والا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کرتا پادری کو دے دیا اور فرمایا کہ اسے دھو بھی دو اور اس میں پیبند بھی لگا دو۔ وہ پادری کرتا لے گیا اور اسے دھو کر اس میں پیبند بھی لگا دیا اور اس جیسا ایک اور کرتا سی کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں لے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس پادری نے کہا کہ یہ آپ کا کرتا ہے جسے دھو کر میں نے پیبند لگا دیا ہے، اور یہ دوسرا کرتا میری طرف سے آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس نئے کرتے کو دیکھا، اس پر ہاتھ پھیرا، وہ نرم اور باریک تھا، پھر اپنا کرتا پہن لیا اور اس کا واپس کر دیا اور فرمایا کہ یہ پرانا کرتا اس سے زیادہ پسینہ سکھاتا ہے کیونکہ وہ موٹا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں ایسا اونی جبہ پہنتے تھے جس میں چمڑے کے پیبند بھی لگے ہوتے، اور کندھے پر کوڑا رکھ کر لوگوں کو ادب اور سلیقہ سکھانے کے لیے بازاروں میں چکر لگایا کرتے تھے، اور گرے پڑے ٹوٹے ہوئے دھاگے اور رسیاں اور گٹھلیاں زمین سے اٹھا کر لوگوں کے گھروں میں ڈال دیتے تاکہ لوگ انہیں اپنے کام میں لے آئیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں لوگوں میں بیان کر رہے تھے، اور انہوں نے ایک لنگی باندھ رکھی تھی جس میں 12 پیبند تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خلافت کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے دونوں کندھوں کے درمیان اوپر نیچے 3 پیبند لگا رکھے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے گزارے کے قابل خوراک لیا کرتے تھے۔ گرمیوں میں ایک جوڑا پہنتے، کبھی کبھی ان کی لنگی پھٹ جاتی تو اسے پیبند لگا لیتے، لیکن نیا جوڑا لینے کا وقت آنے سے پہلے اس کی جگہ بیت المال سے اور لنگی نہ لیتے، اسی سے کام چلاتے رہتے، اور جس سال مال زیادہ آتا اس سال ان کا جوڑا پچھلے سال سے اور گھٹیا ہو جاتا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے ان سے اس بارے میں بات کی تو فرمایا کہ میں مسلمانوں کے مال میں سے پہننے کے جوڑے لیتا ہوں اور یہ میری ضرورت کے لیے کافی ہے۔ حضرت محمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ بن خطاب روزانہ بیت المال سے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے 2 درہم خرچہ لیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا جوہد۔ حضرت عبد المالک بن شداد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جمعہ کے دن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ممبر پر دیکھا کہ ان پر عدن کی گنی ہوئی موٹی لنگی تھی جس کی قیمت 4 یا 5 درہم تھی، اور گیروئے رنگ کی ایک کوفی چادر تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا جو مسجد میں قیلولہ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنی خلافت کے زمانے میں ایک دن مسجد میں قیلولہ فرما رہے تھے، اور جب وہ سو کر اٹھے تو ان کے جسم پر کنکریوں کے نشان، مسجد میں کنکریاں بچھی ہوئی تھیں،
اور لوگ ان کی سادہ اور بے تکلف زندگی پر حیران ہو کر کہہ رہے تھے کہ یہ امیر المومنین ہیں، یہ امیر المومنین ہیں۔ حضرت شربل بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو خلافت والا اچھا کھانا کھلاتے اور خود جا کر سرکہ اور تیل یعنی سادہ کھانا کھاتے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا جوہد قبیلہ شقیف کے ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجھے اقبرا قصبے کا حاکم بنایا اور عراق کے دیہاتوں میں مسلمان نہیں رہا کرتے تھے۔ مجھ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ظہر کے وقت میرے پاس آنا۔ میں آپ کی خدمت میں گیا، مجھے وہاں کوئی روکنے والا دربار نہ ملا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھا ہوئے تھے اور ان کے پاس پیالہ اور پانی کا ایک کوزہ رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک چھوٹا تھیلا منگوایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا یہ مجھے امانت دار سمجھتے ہیں، اس لیے مجھے اس تھیلے میں سے کئی قیمتی پتھر نکال کر دیں گے۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس تھیلے میں کیا ہے۔ اس تھیلے پر مہر لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس مہر کو توڑا اور تھیلے کو کھولا تو اس میں ستو تھے۔ چنانچہ اس میں سے ستو نکال کر پیالے میں ڈالے اور اس میں پانی ڈالا اور خود بھی پیے اور مجھے بھی پلائے۔ میں اتنی سادگی دیکھ کر رہ نہ سکا اور میں نے کہا کہ امیر المومنین آپ عراق میں رہ کر یہ کھا رہے ہیں، حالانکہ عراق میں تو اس سے بہت زیادہ کھانے کی چیزیں ہیں۔ عراق میں رہ کر صرف ستو کھانا بڑی حیرانی کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ کی قسم، میں کنجوسی کی وجہ سے اس پر مہر نہیں لگاتا ہوں، بلکہ میں اپنی ضرورت کے مطابق ستو خریدتا ہوں اور مدینے سے منگواتا ہوں۔ ایسے ہی کھلے رہنے دوں تو مجھے ڈر ہے کہ ادھر ادھر گر نہ جائے اور اڑ نہ جاوے اور اس طرح یہ ختم نہ ہو جاوے، تو مجھے عراق سے ستو بنانے پڑیں گے۔ اس وجہ سے میں نے ان ستوؤں کو اتنا سنبھال کر رکھا کہ میں اپنے پیٹ میں پاک چیز ہی ڈالنا چاہتا ہوں۔ حضرت عامش رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ لوگوں کو دوپہر کا اور رات کا کھانا خوب کھلایا کرتے تھے اور خود صرف وہی چیز کھایا کرتے تھے ان کے پاس مدینہ منورہ سے جو آیا کرتی تھی۔ اور راوی حضرت معمر کی حدیث میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملک شام تشریف لے گئے تو لوگوں نے اور وہاں کے سرداروں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا استقبال کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میرا بھائی کہاں ہے؟ حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ یہ فرمایا کہ میرا بھائی کہاں ہے؟ لوگوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ۔ لوگوں نے کہا وہ ابھی تک آپ کے پاس آئیں گے۔ چنانچہ جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ آئے تو سواری سے نیچے اتر کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہیں گلے لگایا۔ پھر ان کے گھر تشریف لے گئے اور انہیں گھر میں صرف یہ چیزیں نظر آئیں، ایک تلوار، ایک ڈھال، ایک کجاوا اور پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر میں کیا گیا ہے وہ ساری چیزیں تھیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا جہاد جو ہے کہ جس طرح سے اپنی زندگی کے لیے کیسے محنت کی ہے اس کو ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سردی کے موسم میں صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلا، بھوک بھی لگی ہوئی تھی، بھوک کے مارے برا حال تھا، سردی بھی بہت تنگ کر رہی تھی۔ ہمارے یہاں بغیر رنگی ہوئی کھال پڑی ہوئی تھی جس میں سے کچھ بو آ رہی تھی، اسے میں نے کاٹ کر اپنے گلے میں ڈال لیا اور اپنے سینے سے باندھ لیا تاکہ اس کے ذریعے سے کچھ گرمی حاصل کروں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، گھر میں میرے کھانے کی کوئی چیز نہ تھی، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی کوئی چیز ہوتی تو مجھے مل جاتی، یعنی کہ وہاں بھی کچھ نہیں تھا۔
میں مدینہ منورہ کی ایک طرف کو چل پڑا۔ وہاں ایک یہودی اپنے باغ میں تھا۔ میں نے دیوار کے سوراخ سے اس کی طرف جھانکا۔ اس نے کہا کہ اے عربی، کیا بات ہے؟ مزدوری پر کام کرو گے؟ ایک ڈول پانی نکالنے پر ایک کھجور لینے کو تیار ہو؟ میں نے ہاں کہا اور باغ کا دروازہ کھولا۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ میں اندر گیا اور ڈول نکالنے لگا اور وہ مجھے ڈول پر ایک کھجور دیتا رہا، یہاں تک کہ میری مٹھی کھجوروں سے بھر گئی اور میں نے کہا کہ اب مجھے اتنی کھجوریں کافی ہیں۔ پھر میں نے وہ کھجوریں کھائی اور بہتے ہوئے پانی سے لگا کر پیا۔ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور مسجد میں آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے۔ اتنے میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اپنے پیبند والی چادر اوڑھے ہوئے آئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ان کا ناز و نعمت والا زمانہ یاد آ گیا، اور جب ان کی موجودہ حالت یعنی فقر و فاقہ والی حالت پر نظر پڑی، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور آپ رونے لگے۔ آپ نے فرمایا، آج تو فقر و فاقہ اور تنگی کا زمانہ ہے، لیکن تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم میں ہر آدمی صبح ایک جوڑا پہنے گا اور شام کو دوسرا، اور تمہارے گھروں پر ایسے پردے لٹکائے جائیں گے جیسے کعبے پر لٹکائے جاتے ہیں۔ ہم نے کہا، پھر تو ہم اس زمانے میں زیادہ بہتر ہوں گے، ضرورت کے کاموں میں دوسرے لگا کریں گے، ہمیں لگنا نہیں پڑے گا اور ہم عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، آج تم اس دن سے زیادہ بہتر ہو کہ دن کا کام تم تکلیفوں اور مشقتوں کے ساتھ کر رہے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور ہم کو بھی جو ہے اسی سادہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے دوستوں بزرگوں، سارے دوستوں سے گزارش ہے کہ جو جتنی بھی چیزیں ہم نے سنی ہیں اس کو ہم دوسروں تک شیئر کریں، کیونکہ اس درس کا مطلب، اس کا شروع کرنے کا مقصد، اور بھی جو ہم نے درس شروع کی ہیں جن کے ہنسی مناظر وغیرہ بھی، یہ ساری چیز کا مطلب ہے کہ جو علماء کرام نے کس کتاب کے ذریعے جس دین ہم تک پہنچا ہے، اس دین کو ہر انسان تک، ہر ایمان والوں تک پہنچا دے، تاکہ ہر ایمان والے اپنے آپ کو سادہ زندگی میں گزارے اور جنت کا حاصل کرنے والا بن جاوے اور اپنے آپ کو دوزخ سے بچانے والا بن جاوے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔